جیسے کہ ایک صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ 3 آدمی بیچارے بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اب اللہ کی شان ہے، اندھیری چل رہی ہے، بارش چل رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اوپر سے ایک چٹان گری اور دروازے کو غار کے آگے آ گئی۔ اب وہ اتنی بھاری ہے کہ وہ 3 آدمیوں کے دھکے سے نہیں ہٹتی۔ بڑا سوچا، بڑا سوچنے کے بعد سب نے مشورہ کیا کہ بھئی ہر آدمی نے جو زندگی میں نیک عمل کیا ہو نا، اس کو یاد کر کے اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، چونکہ اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگنا بالاتفاق جائز ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اشخاص کے وسیلے میں، بندوں کے وسیلے میں، اور وہ بھی ان کی موت کے بعد۔ زندگی میں تو کوئی منع نہیں، آپ جائیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ اسے کہیں میرے لیے دعا کریں، یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ منع نہیں ہے۔ موت کے بعد کسی کو وسیلہ بنائیں تو اس کی اجازت کسی قرآن کی آیت یا صریح حدیث مبارک میں نہیں ملتی۔ تو اب ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، جو بھی ہوں، لیکن میرا ایک عمل ہے، میں رات کو اپنا بکریاں گائے چرانے کے بعد جب واپس آتا تھا اور دودھ نکالتا تھا تو میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا، سب سے پہلے میں دودھ لے کے والدین کے پاس جاتا، ان کو پلاتا، پلانے کے بعد پھر بچوں کو پلاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے واپس آنے میں دیر ہوئی، میں نے دودھ نکالا کیا تو والد بھی سو گئے، والدہ بھی سو گئی، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا کہ ابھی جاگیں گے، ابھی جاگیں گے۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو نماز کے لیے جاگے تو میں نے پیش کیا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں اگر میں نے تیری رضا اور والدین کی رضا کے لیے یہ کام کیا اور کس سے میں کو پیسے تو نہیں لینے تھے، تو مہربانی فرما کے ہمارے لیے مشکل آسان کرو۔ تو اللہ نے رحمت فرمائی، وہ چٹان جو تھی نا تھوڑی ہٹ گئی۔ اب دوسرے آدمی نے کہا کہ بھئی میرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بکریوں کے مال میں میری شراکت تھی، وہ اللہ کا بندہ کسی بات پہ ناراض ہو کے چلا گیا اور اس کا حصہ میرے پاس۔ اب میں نے سوچا کہ بھی میں کیا کروں، پھر میں نے اس کے مال میں تجارت کرنی شروع کی۔ کئی سال گزر گئے اور کئی سال کے بعد وہ آ گیا، السلام علیکم۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، انہوں نے کہا میرا آپ کے پاس اتنا پیسے تھے، اتنا بکریاں تھیں، اتنا مال تھا۔ میں کہا بالکل ہے، تم بیٹھو کھانا کھاؤ، میں تمہیں ہر چیز دیتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے اس کا مال جو تھا نا جی، ملازمین کو حکم دیا کہ علیحدہ کرو۔ انہوں نے علیحدہ کیا گیا تو میں نے کہا یہ سب تمہارا مال۔ کہا میرے تو 4 بکریاں تھیں، یہ 200 بکری میں کیسے لے جاؤں؟ اللہ کے بندے یہ تیرا ہے، تمہاری 4 بکریاں تھیں لیکن میں نے ان میں تجارت کی، ان کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، اور کئی سال گزر گئے تو اب یہ سارا مال تیرا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو وہ خوش ہو کے سارا مال لے کے چلا گیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل صالح تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی اور کھل گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نکل سکیں۔ اب تیسرے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جوانی کے دنوں میں میرے چچے کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت، انہوں نے کہا اس کا جمال ایسے تھا کہ اس کے چہرے پر نظر پڑنے کے بعد پھر طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ہٹا لے۔ میں نے بڑا زور لگایا رشتے کے لیے، چاچا نہیں مانا۔ پھر میں نے زور لگایا اس لڑکی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم میرے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، لیکن جب تک میرے والدین نہیں مانیں گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، اور دوسرا گناہ کرنا اس کا تو سوچو ہی نہیں نا۔ وہ
زبردستی کی تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، خودکشی کر لوں گی، لیکن زنا نہیں کروں گی۔ میں نے کبھی اپنا بدن کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا۔ کہتا ہے میں نے بڑی لالچ دی، بڑا پیسہ، اس نے کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی شان ہے کہ ان پہ مشکل وقت آ گیا اس کے والدین پہ، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مریض ہو گیا اور علاج کے لیے داخل تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کہتے کہ آدھی رات کو میرا دروازہ کھٹکا، میں حیران میرے دروازے پہ کون آیا ہے۔ میں گیا دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو مجھے اندر آنے دو۔ میں تو اس کا ویسے دیوانہ تھا، اور آج تو اندھیری رات میں وہ میرے گھر میں بھی آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھیں میں خوشی سے نہیں آئی، اور اگر یہ تکلیف جو میرے والد کو ہے نا، اگر مجھے ہوتی نا میں پھر بھی نہ آتی، لیکن والد کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکی، اور 200 دینار کا خرچہ ہے ان کے علاج پر، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے 200 دینار دے دیں نا تو آج میں اپنا بدن آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو اندر۔ میں اس کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا، اس کو بٹھایا، پیسے نکالے، پیسے آ کے اس کو دیے، پھر میں حمام گیا کہ تیاری شری کر کے میں اب اس کے پاس جب گیا اور اس کے کپڑے اتارنے لگا تو وہ رو پڑی۔ تو میں نے کہا خدا کی بندی، میں نے تمہیں بلایا تھا، دیا میں نے تم پر کوئی جبر کیا ہے؟ تم خود آئی ہو اور تم نے خود مانگا ہے، میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیا، اب رونے کی کیا بات ہے؟ اور نے کہا بات سنو، ساری زندگی میں نے اپنا بدن کسی کو نہیں دکھایا ہے، اور آج میں زنا کر رہی ہوں۔ اتق اللہ، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو بس مجھے معاف کرو، اپنے پیسے بھی لے لو۔ میں اپنے والد کی محبت میں مجبور ہو کے آئی تھی، لیکن میں گناہ کر کے نہیں مرنا چاہتا۔ وہ کہتے میں نے کہا اٹھو کپڑے پہنو، اور جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں، جاؤ۔ وہ کہتا ہے وہ روتے ہوئے خوشی سے چلی گئی، اور یا اللہ اگر میں نے تیری خاطر اس کو چھوڑ دیا، ورنہ ایک جوان آدمی تھا، ایک لڑکی تھی، خود آئی تھی میرے گھر میں، کیا وہ کہاں بیچاری بھاگ جاتی؟ تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ غار اتنی کھل گئی چٹان کہ ہم تینوں جو تھے باہر نکل آئے۔ تو اصل اعمال صالحہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا اس کو بھی اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔